بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم صحیح بخاری پڑھیں گے، صفحہ نمبر ہے 85 کتاب الاذان، اذان کی کتاب، اذان کے مسائل۔ باب بدء الاذان، اذان کے آغاز کا بیان۔ یہاں سے امام بخاری رحمہ اللہ اذان اطلاع کا نام ہے، اطلاع دینا۔ تو یہ ہمارا مسلمانوں کا شعار ہے۔ ہماری جو عبادات ہیں ان میں سے جو بنیادی عبادت ہے وہ نماز ہے، اور جو 5 وقت جو نماز پڑھنا ہے تو اس کی اطلاع کا نام اذان ہے۔ سب سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا یہ بتانے کے لیے کہ اس کا آغاز کیسے ہوگا۔ ویسے یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہمارے اہل سنت کی کتابوں میں نماز کے آغاز نماز کی اذان کے آغاز کا مطلب جو سلسلہ ہے یا جو ہسٹری ہے وہ الگ ہے، اور جو اہل تشیع وہ ان کی جو تاریخ ہے جو انہوں نے لکھی ہوئی ہے وہ الگ ہے۔ ہمارے ہاں اس کا پس منظر جو یہ نیچے لکھا ہوا ہے یہ سارا، کہ مدینہ میں گئے اور وہاں پہ مسائل پیدا ہوئے کہ بھئی نماز کے لیے لوگوں نے آنا ہوتا تھا کہ بھئی کیا حساب کتاب لگائیں، تو مشاورت کی گئی کیونکہ پریشانی ہو رہی تھی، کوئی بندہ پہلے آ گیا، کوئی بعد میں آ گیا، کوئی رہ گیا۔ تو اس کے صدر باب کے لیے کہ ایک وقت میں آئیں سب لوگ، پتہ چلے بھی نماز کا ٹائم ہو گیا، تو یہ نیچے آپ پڑھ لیں گے۔ اور جو اہل تشیع ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہسٹری نہیں ہے جو اہل سنت کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، بلکہ جیسے نماز جو ہے وہ آسمانوں پہ دی گئی، ایسے جو اذان ہے وہ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی کو سکھائی، اللہ کے نبی کو سنائی کہ بھئی یہ اذان ہے، یہ نماز ہے، نماز ایسے ہے جیسے نماز بتلائی کہ بھئی ایسے ان اوقات میں نماز پڑھنی ہے۔ تو ایسے اذان کے بارے میں بھی اللہ کے نبی کو بتلایا، اور اللہ کے نبی نے حضرت علی کو پھر بتلائی وہ جو اذان ہے، اور حضرت علی نے پھر آگے جو ہے نا وہ لوگوں کو سکھائی۔ تو اہل تشیع جو ہیں وہ انہوں نے ہسٹری وہ میں نے دیکھی، میں نے کہا یار اذان کا جو کنسیپٹ ہے یہ اسلام میں کیسے ہے، تو اس میں نے یہ چیز بھی پڑھی، میں نے کہا چلیں میں آپ کو بھی بتا دوں۔ تو بہرحال یہ الگ الگ روایات ہیں، ہمارے ہاں یہ ادھر نہیں ہے کتابوں میں کہ بھئی اذان جو ہے وہ اللہ کے نبی کو سکھائی گئی اور اللہ کے نبی نے حضرت علی کو، یہ ہماری کتابوں میں نہیں ہے میرے خیال روایات، یہ اہل تشیع کی کتابوں میں ہے۔ باب بدء الاذان وقول تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کا قول وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، اور جب تم نماز کی طرف بلاتے ہو، اتخذوها، لوگ اس کو ہزواً مذاق، ولعباً اور کھیل بناتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، واہ بے واہ ایک کی ہو کے دیتے جا رہے ہیں، ہاں ایک کھڑے ہو کے، ذالک بأنہم قوم لا یعقلون، یہ اس وجہ سے کہ یہ ایسے لوگ ہیں لا یعقلون جو سمجھتے نہیں ہیں۔ وقول تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعے کے دن نماز کے لیے آواز لگائی جائے تو پھر احکام یہ ہیں، چلیں۔ انس نے کہا وہ ہسٹری ہے بھائی اذان کا آغاز کیسے ہو گیا، باقی اس کے اوپر اگر آپ نے کوئی لمبی بات کرنی بندہ وہ کر ہی سکتا ہے، ٹھیک ہے بھئی جو ہے نا یہ ساری باتیں ان کا خلاصہ کہ بھئی اللہ کے نبی آئے، پھر ایسا ہوا، پھر ایک صحابی نے یہ بات کی، پھر دوسرے نے اس کی تائید کر دی، اور پھر اس کے مطابق قرآن نازل ہو گیا۔ 10 منٹ میں بولتا رہوں گا، ٹھیک ہے، تو خلاصہ کلام میں نے آپ کو بتا دیے۔ انس نے کہا ذکر النار والناقوس، لوگوں نے آگ کا ذکر کیا اور ناقوس کا ذکر کیا۔ ناقوس کا ترجمہ پتہ نہیں، وہ کیا کہتے ہیں، گھنٹا کہتے ہیں نا، گھنٹا۔ فذکروا الیہود والنصارى، پھر انہوں نے یہود و نصارہ کا ذکر کیا کہ بھئی آگ لیتے ہیں مطلب اطلاع دینے کے لیے تو پھر فلاں مسئلہ پیش آئے گا، اور اگر ہم گھنٹہ لیتے ہیں تو پھر وہی فلاں لوگ عبادت عیسائی کرتے ہیں، فلاں چیز لیتے ہیں تو بھئی وہ تو یہودی کرتے ہیں۔ تو ہمیں کیسے امتیاز کیسے ہو گئے، کیسے معاشرے میں جہاں پہ سب لوگ رہ رہے ہیں کہ بھئی یہ کن کی صدا ہے۔ فامر بلال کو حکم دیا گیا یشفع الاذان، کہ وہ اذان ڈبل کہیں، وہاں یوتر الاقامۃ، اور اقامت جو ہے وہ سنگل کہیں۔ ان کو اذان بتلا دی گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر بھی ماشاءاللہ بعض لوگوں نے ادھر لکھا ہوگا کہیں پہ، میں اگر لکھا ہوا ہے یا نہیں، انہوں نے ادھر نہیں لکھا ہوا، چلیں بہرحال اس عجیب و غریب باتیں چھوڑیں اس کو۔
پڑھیں آگے جلدی کریں، ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے۔ قال أخبرني نافع أن ابن عمر كان يقول كان المسلمون حين قدموا المدينة يستمعون فيتحيون۔ ہاں وہی بات جو ابھی میں نے کی نا، تھوڑی سی قدر تفصیل ہے۔ ابن عمر کان یقولو کہا کرتے تھے کہ کان المسلمون حین قدموا المدینہ، مسلمان جب مدینہ میں آئے، یہی تمیون وہ جمع ہوتے، فیتحینون الصلاۃ، نماز کا وہ انتظار کرتے، لیس ینادی لہا، اس کے لیے آواز اذان نہیں کہی جاتی، آواز نہیں لگائی جاتی تھی۔ فتکلموا یوما فی ذلک، اس بارے میں انہوں نے بات کی۔ بعد نے کہا اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس نصارى، عیسائیوں کے گھنٹے جیسا گھنٹہ جو ہے وہ لے لیں۔ بعد نے کہا بلبوکن، بلکہ وہ جو ہے نا نرسنگا اس تھرمل کا ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ جیسا کیا کہتے ہیں سینگ ہوتا ہے نا، اس جیسے کوئی چیز ہوتی تھی بڑی سی، جس میں وہ پھونک مارتے تھے، اور جو توتی باجاں کو نہیں ہوندے وہ توتا کہہ لو بڑا سارا پاں کرن والا، ٹھیک ہے۔ بعد نے کہا بلبوکن، یہ سمجھنے کے لیے میرا خیال کہ ادھر ان کے معاشرے میں جا کے نا دیکھنا پڑے گا ہمیں۔ وقال بعضهم بلبوکن، بلکہ نرسنگا، ٹھیک ہے، جن کو نرسنگا نہیں سمجھ آ رہا ان کو پاں کرنے والا کیا تو سمجھ آ جائے گا، کیونکہ میں جب میں پڑھتا تھا میں سوچتا یار وہ نرسنگا وہ پتہ نہیں کون سی چیز ہے، مثلا کرن الیہودی، یہود کے کرن جیسا، بوک بھی کہتے ہیں کرن بھی کہتے ہیں۔ اچھا، عمر نے کہا اولا تبعثون رجلا، کیا تم کوئی آدمی نہیں بھیجتے، ینادی بصلاۃ، جو نماز کی اطلاع دے۔ اللہ کے نبی نے کہا اے بلال قم کھڑو، فنادی بصلاۃ، نماز کے لیے اعلان کر۔ اچھا، اس پہ جو مطلب یہاں پہ شارٹ کٹ ہے یہ متن جو ہے نا، اس میں کوئی ڈیٹیل نہیں ہے کہ یہ اعلان آیا اذان والا اعلان ہے یا کہ کوئی اور اعلان ہے۔ اچھا، ادھر باب بعد الاذان ہی اس کے نیچے امام بخاری لے کر آ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اذان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، بلال کو کہا بھی اذان دے، اور اوپر فامر بلال ان یشفع الاذان۔ بعد میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بھئی جو ہے نا یہ بھی کہا گیا تھا کہ بھئی جو ہے نا اعلان کیا کرو، اور اعلان میں جو ہے نا وہ الصلاۃ جامعۃ، یہ اعلان کیا کرو۔ اب یہ اعلان ہوتا رہا یا کہ نہیں ہوتا، یہ حساب کتاب اس کے اوپر میرا خیال کوئی عموماً آتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم اس کو لے لیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اعلان سمپل اعلان ہوتا تھا، الصلاۃ جامعہ، نماز کا ٹائم ہو گیا، ٹھیک۔ لیکن کچھ وقت کے بعد پھر لوگوں کو خواب آتے ہیں، اور ایک صحابی جو ہے وہ خواب بتاتا ہے، پھر اس کے بعد جو حضرت عمر ہیں وہ اپنا خواب جو ہے وہ بتاتے ہیں، تو اور یہ طرز عمل اپنا لیا جاتا ہے، پھر قرآن مجید کی آیات اس کے مطابق جو ہیں وہ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ آتی ہیں۔ تو یہ پس منظر ہے جو اہل سنت کی کتابوں میں اذان کا لکھا ہوا ہے۔ چلیں، اذان ڈبل کلمات ہیں۔ انس نے کہا میرا بلال کو حکم دیا گیا یشفع الاذان کہ اذان ڈبل کہیں، وہاں یوتر الاقامت، اور اقامت جو سنگل، الا الاقامت سوائے قد اقامت الصلاۃ کی۔ عموماً اس حدیث کو جو ہے وہ لیتے ہیں اور جو اہل الحدیث ہیں، اور جو کچھ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اذان بھی ڈبل ہے، اور کچھ لوگ جو اہل سنت میں سے، اور وہ کہتے ہیں اقامت بھی جو ہے نا وہ ڈبل ہی ہے۔ چلیں، دونوں کا ذکر ہی آتا ہے۔ اب یہ کہ آپ نے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں پریفرنس، ترجیح کس کو دینی ہے، یہ آپ کے اوپن سارے۔ ابھی دو چیزیں جائز ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، آپ کسی ایک کو بھی لے لیں، کوئی ایشو نہیں ہے، قابل اعتراض بات نہیں ہے۔ پڑھیں۔ جب لوگ زیادہ ہو گئے، راوی نے کہا ذکروا ان یعلموا، لوگوں نے ذکر کیا کہ وہ اعلان کریں، بتلائیں وقت صلاتی، نماز کے وقت کا بشین کسی چیز کے ساتھ، یعرفون جس کو وہ پہچانتے ہوں، فذکروا، پھر انہوں نے ذکر کیا اس بات کا کہ یورو نارن، کہ وہ آگ جلائیں، او یضربوا ناقوسا، یا وہ گھنٹے کو ماریں، فامر بلال، پھر بلال کو حکم دیا گیا یشفع الاذان ومن یوتر الاقامہ، کہ اذان ڈبل کہے اور اقامت جو ہے وہ سنگل کہے، وہ دوہری اور کہری۔ بابن الاقامت واحدۃ، جو اقامت ہے وہ واحدۃ، ایک کلمہ ہے، الا قولہ قد قامت الصلاۃ، سوائے قد قامت الصلاۃ کے۔ میں اس کے اوپر زیادہ نہیں میں تفصیل سے، کیونکہ آپ عملاً یہ کرتے رہتے ہیں نا، سب نماز پڑھتے ہیں، اذان بھی سنتے ہیں معاشروں میں۔ اب یہ نہیں کہ میں ایک بتاؤں اللہ اکبر اللہ اکبر، ہاں جی ہونا ہو گیا، پھر یہ گنانا شروع کر دیں، میں ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے۔ پڑھیں آگے۔ وہی حدیث ہے، اور میرا بلال کو حکم دیا گیا یشفع الاذان، کہ وہ اذان جو ہے وہ دوہری کہیں، وہاں یوتر الاقامت، اور اقامت جو ہے وہ کہری کہیں۔ اسماعیل نے کہا فذکرت لیعیوب فقال الا الاقامہ۔ باب فضل تعظیم، اذان دینے کی فضیلت کا بیان۔ پڑھیں جی۔
عن ابی ہریرہ عن نبی قال اللہ کے نبی نے فرمایا اذا نودی للصلاۃ جب اذان دی جاتی ہے نماز کے لیے ادبر الشیطان اور شیطان پیٹ پھیر کے بھاگتا ہے ذرات اور اس کے لیے ہوا خارج کرنا ہوتا ہے حتیٰ ذرات آواز کے ساتھ جنوں ترجمہ لکھا ہوتا ہے اس کے لیے پاد مارنا ہے چنگا ترجمہ کتا نے حتیٰ لا یسمع تعظین اچھا جی لو ذرات ان کی بات ہو رہی تھی وہ درمیان میں شور ہے اس لیے میں نے سٹاپ کر دیا حتیٰ لا یسمع تعظین یہاں تک کہ وہ اذان نہیں سنتا فاذا قضی النداء جب کیا کہتے ہیں اذان پوری ہوتی ہے اقبال وہ آتا ہے حتیٰ اذا صبح بصلاۃ یہاں تک جب نماز کی اقامت کہی جاتی ہے ادبر وہ پیٹ پھیر کے پھر وہ بھاگ جاتا ہے حتیٰ اذا قضی تصویب یہاں تک کہ جب اقامت جو ہے وہ پوری ہوتی ہے اقبال وہ آتا ہے حتیٰ یختر بین المرء و نفس یہاں تک کہ وہ آدمی اور اس کے نفس کے درمیان وہ حائل ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے اذکر قضا فلاں چیز جو ہے وہ یاد کر لما ان باتوں کے لیے وہ کہتا ہے لم یکن یذکر جس کو جو انسان نے یاد نہیں کی ہوتی ہے یذل الرجل یہاں تک آدمی اسی کیفیت میں رہتا ہے لا یدری آدمی نہیں جانتا کم صلاح اس نے نماز کتنی پڑھی ہے نماز بھول جاتی ہے سارے جناب باقی سارے کام جڑے ہیں دنیا جانتے نماز ہے پھر بندے نو یاد آ جاتے ہیں اگے پیچھے یاد نہیں آتے اگے پیچھے دماغ کام ہی نہیں کرتا پڑھیں آواز بلند کرنا بے ندائی اذان کے ساتھ اذان کی آواز بلند کرنے مطلب یہ ہے کہ یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ کہ اذان جو ہے بلند آواز سے دینی چاہیے یہ نہیں کہ جو بندے کوکڑا پہ آتا ہے آواز ہی نہ نکلے مردیاں طرح آج کل تو سپیکر ہیں چلیں لیکن پھر بھی سپیکر میں بھی ایک اونچا سپیکر بھی ہو ایک بندہ آرام سے اللہ اکبر کہتا ہے ایک بندہ ذرا جوش سے تو بہرحال آواز جتنی آپ اونچی بولتے ہیں مطلب اس کا اثر جو ہے نا سپیکر پہ بھی ہوتا ہے عمر بن عبدالعزیز نے کہا دین اذان نہ سامان اور سادہ اذان دے سامان ای سہلن بلا نغمت و تطریب یہ نمبر 12 میں لکھا ہوا ہے وہ اللہ فاتذلنا مطلب بلند آواز سے اذان دیں آپ لیکن یہ نہیں ہے کہ جناب آپ کچھ اور ہی وہ اذان کو جو ہے نا وہ بنا دیں آپ اعلان کر رہے ہو اس میں کوئی ترنم نہیں پڑھ رہے ہو کہ آپ جناب اللہ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی اس طرح کی کوئی اذان حضور نہیں دینی ہے آپ نے ہاں جی آپ اذان دے رہے ہو کہ قوالی پڑھ رہے ہو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے 2 لوگ دیکھے ہیں 10 منٹ کے اذان دیتے تھے اب وہ اللہ اکبر شکر اللہ بس ایسے ہی اب کیونکہ لوگ مذہب پہ بات نہیں کرتے وہ ڈرتے ہیں بھائی گل پہ ہے نا مولوی صاحب نے کیا کہ مولوی صاحب اذان کے تم بدتمیزی کرتے ہو مذہب کے اوپر اذان کے اوپر اعتراض کر رہے ہو اب وہ مولوی صاحب اپنے اوپر نہیں آنے دیں گے نا وہ فوراً جناب مذہب نے آگے کر دیں گے بھائی تم اذان کے اوپر بات کر رہے ہو یہ نہیں کہ تو اذان کی وہ کہہ رہے ہیں میں مولوی صاحب آپ اذان کیسے دے رہے ہو کہ نہیں تم اذان پہ بات کر رہے ہو ہاں مولوی صاحب آپ چندہ کھا رہے ہو بھائی تم مذہب پہ بات کر رہے ہو سمجھ آ رہے ہیں اس لیے لوگ ڈرتے بیچارے پھر کہتے نہیں ہیں وَإِلَّا فَاتَذِلْنَا وَغَرْنَا تو ہم سے الگ ہو جا ان کے اذان صحیح سے دے بندے پتنا در نہیں تو کار پاٹ جا چلیں جی انہوں نے خبر دی کہ ابو سعید خدری نے کہا ان سے انی ارا کا میں تجھے دیکھتا ہوں تحب الغنم والبادیہ تجھے بکریاں اور دیہات جو ہے نا صحرائی علاقہ پسند ہے والبادیہ کھلا علاقہ جو ہے فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ جب تو اپنی بکریوں میں ہو او بادیہ تھی کا یا اپنے باہر کھلے علاقے میں فَأَذَنْتَ لِلصَّلَاةِ اذان نماز کے لیے اذان دے فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ اور اپنی آواز کو بلند کر اذان کے ساتھ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ مؤذن کی آواز کے حد کو انتہا کو کوئی جن و انس یا کوئی چیز نہیں سنتی ہاں مدا کا معنی غایت لکھا ہوا ٹھیک ہے الا شہید علیہ یوم القیامت مگر اس کے لیے قیامت والے دن گواہی دے گی ابو سعید نے کہا سمیعت میں رسول اللہ یہ بات میں نے اللہ کے نبی سے خود سنی ہے چلیں ہاں جی اذان کی وجہ سے خونوں کے بچائے جانے کا بیان ہے حقن کا معنی ہوتا ہے بچانا روکنا روکے جانے کا بیان یہ باب قائم کرنے کا کیا مقصد ہے یہ وہ نیچے حدیث کے اندر آ رہا ہے کہ بھئی جب حملہ کیا جاتا تھا اس دور میں کسی علاقے میں اب پتہ نہیں تھا یہ علاقہ مسلمانوں کا یا کہ نہیں ہے رات کا ٹائم ہے کوئی بستی ہے چھوٹی سی کوئی گاؤں ہے تو وہاں پہ وہ انتظار کیا جاتا اذان ہوتی یا کہ نہیں اگر اذان ہوتی اس کا مطلب یہ کہ یہاں پہ مسلمان رہتے ہیں مسلمانوں کا شعار ہے تو پھر اس علاقے میں حملہ نہ کیا جاتا یہ نیچے بات لکھی ہوئی ہے ابھی انس عن نبی انہ کان اذا غزا بنا قوم جب ہمارے ساتھ کسی قوم پہ وہ حملہ کرتے غزا کا معنی حملہ کرنا لم یکن یغیر بنا غزوہ کرتے تو آپ ہمارے ساتھ حملہ نہ کرتے حتیٰ یصبح یہاں تک صبح کرتے وہ ینظر اور انتظار کرتے فإن سمع اذان اگر اذان سنتے کف عنہم آپ رک جاتے اسے یا روک لیتے اپنے آپ کو ان سے وإن لم یسمع اذان اگر اذان نہ سنتے اغار علیم آپ ان پہ حملہ کرتے
راوی نے کہا فخرجنا الی خیبر، ہم خیبر کی طرف نکلے، فانتہینا الیہم لیلا، ہم رات کو ان تک پہنچے، فلما اصبح، جب آپ نے صبح کی، ولم یسمع اذان، آپ نے اذان نہ سنی، راکبہ، آپ سوار ہو گئے، ورکب، تو میں بھی سوار ہو گیا۔ ایک رول تھا نا، ایک قانون بنایا ہوا تھا، اگرچہ پتہ ہی تھا خیبر والے مسلمان نہیں ہیں، لیکن چونکہ ایک پروسیجر ہے تو اس کے مطابق چلنے، صبح کے وقت ایسے کریں گے۔ اور میں سوار ہو گیا خلف ابو طلحہ کے پیچھے، وَإِنَّ قَدَمِي، یہ میں نے اس لیے بات کی، ادروائز اعتراض آتا ہے، بھی آپ لوگوں کو تو پہلے ہی پتہ ہے، آپ لوگوں کو تو پہلے ہی پتہ ہے ادھر کون لوگ رہتے، پھر ایسے خام کے اعتراض کر رہے ہو۔ وَإِنَّ قَدَمِي لَتَمَسُّ، اور میرے جو پاؤں ہے یہ چھو رہا تھا اللہ نبی کے پاؤں کو۔ راوی نے کہا فَخَرَجُوا إِلَيْنَا مَقَاتِلِهِمْ بِمَقَاتِلِهِمْ، وہ نکلے ہماری طرف اپنے بوروں کے ساتھ، وَمَسَاحِهِمْ، اور اپنے کدالوں کے ساتھ، مساحِهِمْ، کدالوں کے ساتھ۔ ایک حاشیہ میں دیکھتا ہوں ذرا، فلما رأوا النبی، جب انہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، کہا محمد واللہ، محمد، اللہ کے ساتھ محمد آ گیا، والخمیس، یہ والخمیس لشکر کے ساتھ آ گیا۔ راوی نے کہا فلما رأوا رسول اللہ، جب اللہ کے نبی نے ان کو دیکھا، آپ نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، خیبر، خیبر، اور شگون لینے کے لیے، اچھا شگون یہ آیت پڑھی، انا اذا نزلنا بساعة قوم فساء صباح المنذرین، جب ہم کسی قوم کے میدان میں اترتے ہیں تو ڈرائیو میں کو صبح بری ہوتی ہے، تھوڑا انجام برا پترا، پھنس گیا ہو تسی، پجو نہ ہو تسی، پڑھ سکتے بھی نہیں۔ چلیں ہن مولوی صاحب نے کسی اور منڈے نو میرا خیال آ دیتا ہے، بھدی جی بعد والے نو، اللہ واہ، چلو جن کی کوئی آواز باہر نہیں چلتی وہ مسیتے جا کے آواز جڑی نا سیدھی کرنا لگ پہنتا ہے۔ پڑھیں جی۔ اچھا انہوں نے مقتل کا ترجمہ کیا ہوا ٹوکروں کے ساتھ، مساحیم، اپنے کدالوں کے ساتھ اور اپنے ٹوکروں کے ساتھ۔ چلیں جی۔ باب ما یقول اذا سمع المنادی، جب آدمی مؤذن کو سنے اذان دے رہا ہے تو آدمی کیا کہے۔ نیچے لکھا ہوا ہے، آپ نے بھی عموماً جانتے ہی ہیں کہ بھئی اس کا جواب دینا چاہیے۔ ایک ہے عملاً جواب دینا، مؤذن بلا رہا ہے آپ عملاً جواب دیں، آپ مسجد میں جائیں نماز پڑھیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کہہ رہے ہیں، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اور ایک ویسے بھی ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ جواب دیا جائے۔ چلیں۔ جب تم اذان سنو فقولوا مثل ما یقول المؤذن، تو تم کہو جیسا کہ مؤذن کہتا ہے۔ ایک اور حدیث میں، اس میں ایک اور سند سے یہ حدیث ہے کہ حدثنا ہشام بن یحیی عن محمد بن ابراہیم بن الحارث قال حدثني عیسیٰ بن طلحہ انہ سمع معاویہ یوما فقال بمثل الی قولی واشهد ان محمد رسول اللہ۔ یہاں تک آپ نے ویسے کہنا ہے، یہاں تک۔ اب یہ نہیں کہ وہ کہ حی علی الصلاۃ، اور نماز کی طرف تم کہو حی علی الصلاۃ، تو ادھر نماز کی طرف میرے لے آ جا تم، یہ نہیں آگے سے کہنا آپ نے۔ ہاں جی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ الا اللہ، آپ بھی اشہد اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں آپ کو، ہاں میں بھی گواہی دیتا ہوں آپ کے ساتھ۔ اب جب وہ کہے حی علی الصلاۃ اور نماز کی طرف، تو آپ نے یہ نہیں آگے سے کہنا کہ تو ادھر نو آنا۔ ہاں وہ جیسے وہ کیا کہتے ہیں، وہ کلپ بچے کو استاد پڑھا رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں بلند آواز سے پڑھ، کہتا ہے بلند آواز سے پڑھ، ٹھیک ہے، آگے سے وہ بھی کہہ رہا ہے تو بلند آواز سے پڑھ، کہتا ہے تو بلند آواز سے پڑھ بیٹا، کہتا ہے آگے سے وہ بھی کہہ رہا ہے بیٹا تو بلند آواز سے پڑھ۔ چھوٹا تو بچہ ہے نا، آگے سے ویسے ویسے بول رہا ہے، اس کو پتہ نہیں۔ تو یہ چیز ہے۔ آگے ایک اور سند سے حدیث ہے، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ بھئی قال یا حدثني بعض اخوان انه قال، آپ نے یہ بھی کہا تھا لما قال حی علی الصلاۃ قال لا حول ولا قوۃ الا باللہ وقال هكذا سمعنا نبیکم، ایسے ہی ہم نے تمہارے نبی سے سنا یقول، آپ کہہ رہے تھے۔ چلیں، اذان کے وقت دعا کا بیان، جب آپ اذان سنیں تو اس کے بعد یہ کلمات پڑھیں۔ چلیں۔ عن جابر بن عبداللہ ان رسول اللہ قال، اللہ نبی نے کہا من قال، جس نے کہا حین یسمع النداء، جب اس نے اذان سنی، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته حلت له شفاعة یوم القیامہ۔ ترجمہ آتا ہے نا؟ تو ضرورت تو نہیں ہے۔ چلیں، اذان میں قرے کا بیان یوز کرو، اگر زیادہ اذان دینے والے ہیں تو پھر قرآن اندازی کر لیں، ٹھیک ہے۔ اگر زیادہ لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں ایک شوق کے ساتھ کہتا ہے میں اذان دیتا ہوں دوسرا، تو ٹھیک ہے، پھر قرآن جو ہے نا وہ سمجھ آ رہی ہے، ہاں جی۔ لیکن یہ نہیں ہے اگر زیادہ اذان دینے والے ہوں اور وہ ایک جیسے ہوں ایکول، پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر ایک اداکاری ہے اس کے بعد اچھی ہے، ایسے بابے جیسے تیار ہوتے ہیں ہمارے جناب دیہاتوں میں کہ جڑا بابا ساری عمر کبھی وہ اس نے اینڈ پہ جناب نا اس کو شوق پیدا ہو جاتا ہے ہاں اذان دینے کا، اور وہ ایسے اذان دیتے ہیں کہ جناب گوانیاں کے بال بھی ڈر جاتے ہیں۔
تو اس طرح کے جو ہے نا ان کو ویسے ہی نکال دیں آپ قرے کے بغیر ہی کہ بابا جی آپ ریٹائرمنٹ لے لیں، آپ فارغ ہو گئے. اب یہ کوئی اذان ہے اللہ اکبر اللہ، ابھی بندہ اچھا بھلا سویا وہ بیچارہ ڈر کے اٹھ کے بیٹھ جائے گا بھائی کی ہو گیا، ٹھیک ہے، شاید کوئی جنگ لگ گئی ہے ملک میں. تو اس طرح کے اذان والے بابوں کو قرآن نہیں ڈالنا. ویسے اگر ایک جیسے لوگ ہوں تو آواز اچھی ہو تو وہاں پہ آپ نے قرآن ڈالنا ہے، سمجھ آئیے. وَيُذْكَرُ أَنَّ قَوْمًا اخْتَلَفُوا فِي الْأَرْضِ، یہ تو شکر ہے عورتوں کی بلا کہ مسجد نہیں ہے، نہیں تو مائیاں جڑی ہیں انہوں نے سے ٹکن دینا آپس لڑ کے. اور یہ بھی مذکور ہے کہ کچھ لوگوں نے اختلاف کیا اذان کے بارے میں. فَأَخْرَجَ بَيْنَهُمْ سَعْدٌ، تو سعد نے ان کے درمیان جو ہے نا وہ قرآن ڈالا. یہ کہیں باہر کی بات ہے، یہ لکھا ہوا ہے کان ذالک عند فتح القادسیہ نمبر 7 کی بات ہے. وقد اصیب المؤذن، مؤذن وہاں پہ شہید ہو گیا. فاختصموا الیہ فی منصب الاذان، اذان کے مسئلے میں لوگوں نے جھگڑا کیا. ایک نے کہا یار میں اذان دیتا ہوں، دوسرے نے کہا میں نے. ٹھیک ہے، فضیلت بھی آتی ہے نا، اور عزت کی نگاہ سے بھی دیکھا جاتا ہے مؤذن کو. آج کل وہ تو ہم عزت دیتے نہیں نا، مذہب کو ویسے عزت نہیں دیتے، نہ مذہب والوں کو دیتے ہیں. مولوی بھی ہمارا نوکر ہوتا ہے، اور جو مؤذن ہے وہ بھی ہمارا نوکر ہوتا ہے، اور جو خادم ہے مسجد کا وہ بھی ہمارا. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی. تو یہ چیز ہے، کیونکہ ہم نے مذہب کی اتنی رسپیکٹ نہیں ہے تو مذہب والوں کی بھی اتنی عزت نہیں ہے. تو وہ لوگ اذان دیتے تھے چونکہ عزت والا عمل ہے، اس لیے لوگوں نے اختلاف کی، جھگڑا ہو گیا. کہتے ہیں فاختصموا الیہ یہ کدھر چلا گئی نمبر 7 فی منصب الاذان وکان امیرا علی الناس من قبل عمر وذلک فی سنۃ 15 ہجری کی بات ہے. حضرت عمر نے سعد کو امیر بنایا ہوا تھا تو انہوں نے پھر قرآن اندازی کر دی. چلیں اللہ کے نبی نے کہا لو یعلم الناس، اگر لوگ جان لے ما فی النداء کتنا ثواب ہے اذان میں، والصف الاول پہلی صف میں، ثم لا یجدون الا ان یستعینوا علیہ، پھر وہ نہ پائیں مگر یہ بات کہ وہ اس پر قرآن اندازی کریں. لاستعموا، وہ ضرور قرآن اندازی کریں. ولو یعلمون ما فی التاجری، اگر وہ جان لے کہ جلدی جانے میں کتنا ثواب ہے، لاستبقوا الیہ، نماز کی طرف تو وہ جلدی جائیں. ولو یعلمون ما فی العتمہ، اگر وہ جان لیں کہ عشاء کی نماز میں و صبح کی نماز میں کتنا ثواب ہے، لا توہما، وہ ضرور ان دونوں کو آئیں. ولو حبوا، اگرچہ ان کو گھسڑ کے آنا پڑے، اور لتاں کام میں یہ نہ کر دیں پھر ریڑھ کے آنا پڑے، پھر بھی وہ آ جائیں. اور بس کر دو، ٹائم آپ کا اوپر ہو گیا. چلیں.